کم از کم درجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کم از کم درجہ کہ اسلامی احکام پہ فخر کرنا سیکھیں. اسلام کا پردے کا حکم ہے, اس پہ معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مغرب میں اس وقت ایسی ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں نا کہ آپ سنیں گے تو آپ کان پکڑ کے بیٹھ جائیں. وہ جانوروں سے سیکس کو لیگلائز کر رہے ہیں, ماں بیٹے کے آپس میں ریلیشن کو لیگلائز کر رہے ہیں, بہن بھائی کے آپس میں رشتے کو لیگلائز کر رہے ہیں. اس پر ان کو شرم نہیں آتی, اور ہمیں عورت کو پردے کا حکم دیتے ہوئے شرم آتی ہے, بہن کو پردے کا کہتے ہوئے شرم آتی ہے, مخلوط نظام تعلیم کی اصلاح کی بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ان کو اس چیز پہ شرم نہیں آ رہی ہے. انہوں نے یہ ٹرانسجینڈر بل بنایا نا پوری دنیا کے اندر, کوئی دنیا کا کوئی عقل مند انسان اس کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ کوئی مرد یہ کہے کہ مجھے عورتوں والی فیلنگ آ رہی ہے تو آپ اس کو عورت ڈکلیئر کر دیں, کوئی عورت یہ کہے مجھے مردوں والی فیلنگ آ رہی ہے آپ اس کو مرد ڈکلیئر کر دیں. یہ عقل میں آنے والی بات ہے. انہوں نے اس کو قانون بنا دیا اور ذرا سی بھی شرم نہیں آئی ان کو. اس کو قانون بنا دیا اور ذرا سی بھی شرم نہیں آئی. اور ہم اگر دین کی بات کریں تو ہمیں شرم آتی ہے. تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ان کو ٹرانسجینڈر بل پہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی, ان کو زنا کو لیگلائز کرنے پر کہ کوئی مرد عورت اپنی باہمی رضامندی سے زنا کر رہے ہیں تو آپ کا کیا مسئلہ ہے, اس بات پہ ان کو لیگل, وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو لیگلائز کیا جائے. ایسے ڈرامے بناتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی. وہ اس کے پروڈیوسر یا ڈائریکٹر کہہ رہے تھے کہ اگر کسی کو پسند نہیں ہے تو نہ دیکھے نا, ہم زبردستی تھوڑی دکھا رہے ہیں, کسی کو پسند نہیں ہے تو نہ دیکھیں, لیکن ہم بناتے رہیں گے. تو کاش ہم بھی اتنے غیرت مند ہوتے, ہم بھی اتنے غیرت مند ہوتے کہ دین کی بات ہم کرتے, ہم کہتے کوئی سنے نہیں سنے میں تو کرتا رہوں گا, کوئی نہیں سنتا تو نہ سنے نا, کسی کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی تو نہ آئے نا. یار وہ ہومو سیکسویلٹی کو پروموٹ کر رہا ہے, اس میں اتنی غیرت ہے کہ یار میرا یہ کام ہے میں نے کرنا ہے, کوئی نہیں دیکھتا تو نہیں دیکھے. ہمارے مسلمانوں میں اتنی غیرت نہیں کہ ایسے اداکاروں کا, ایسے ڈراموں کا بائیکاٹ کریں, ایسے لوگوں کو سبق سکھائیں, جس چوک چوراہے پہ ملے ان کو کھڑے کھڑے وہاں ذلیل کریں. یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس معاشرے میں؟ اتنی غیرت نہیں ہے ہمارے لوگوں میں. قرآن میں آتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پروموٹ ہو, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ایسے لوگوں کو مسلمانوں کو چاہیے سبق سکھائیں کہ تم یہ ڈرامے ہمارے بچے ہی دیکھیں گے, ہماری بیٹیاں ہی دیکھیں گی. رونا ہمیں اس وقت آئے گا جب ہماری بیٹی اس کام میں ملوث ہوگی, جب ہمارا بیٹا اس کام میں ملوث ہوگا, جب ہم دیکھیں گے نا کہ میری بیٹی یہ کام کر رہی ہے, تو پھر شاید مولوی صاحبان کی یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ کاش ان ڈراموں کو, ان لوگوں کو ہم نے پہلے لگام دیا, اسلام کو ہم نے مکمل ضابطہ حیات سمجھا ہوتا. کم از کم درجہ اسلام پہ فخر کرنا سیکھیں. ہم مسلمان ہیں, ایسا سسٹم پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے, نہ پوری دنیا میں کسی کے پاس تھا, نہ ہے, نہ قیامت تک آئے گا. اور اس کا اعتراف اس وقت مغرب کر رہا ہے. یہ جو ٹرانسجینڈر بل کی بات آئی, اس سے مجھے یاد آیا, ابھی کل پرسوں ایک خبر آئی تھی, کوئی انگلینڈ کی یا پتہ نہیں آئرلینڈ کی کوئی پلیئر ہیں, باکسنگ پلیئر ہے کوئی, تو خواتین کے ساتھ میچ ہوتے ہیں باکسنگ کے, اس میں الجزائر کی کوئی ٹرانسجینڈر خاتون آ گئی. یعنی وہ مرد تھا, اس نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ مجھے فیلنگ عورتوں والی آ رہی ہے, لہٰذا مجھے فیمیل ڈکلیئر کیا جائے, تو اس کو عورت ڈکلیئر کر دیا. باکسنگ میں اس کا مقابلہ کس سے آیا؟ جو حقیقی عورت تھی اس سے. قانون نے تو دونوں کو عورت بنا دیا ہے نا. اب اس کو جو پنج مارے الجزائر کی اس باکسر نے, تو وہ 30 سیکنڈ یا 45 سیکنڈ میں ناک آؤٹ ہو گئی. اور ناک آؤٹ ہونے کے بعد وہ روتے روتے اس نے انٹرویو دیا ہے کہ یہ کسی عورت کا ہاتھ نہیں ہے, میں نے زندگی میں کبھی ایسے مکے نہیں کھائے جیسے اس نے مجھے مارے ہیں, ایسے مکے میں نے کبھی زندگی میں. تو آپ تلے ہوئے تھے کہ اس کو عورت بنائے نا, آپ کہہ رہے تھے کہ عورت بنائے, ہم تو کہہ رہے تھے نہ بنائیں اس کو عورت. جب بنایا تو آپ باکسنگ کریں اس کے ساتھ, لڑیں اس کے ساتھ, پھر کھائیں مکے اس کے, روتے کیوں ہیں پھر؟
آخر بالآخر دین سے انحراف کا نتیجہ رونا ہی ہے. دنیا میں بھی روئیں گے, آخرت میں بھی روئیں گے. قرآن میں آتا ہے, اللہ نے فرمایا قیامت کے دن انسان کہیں گے لو ان لنا کرتن, اے اللہ ایک دفعہ ہمیں موقع دے دے, فنکون من المؤمنین, ہم پکے مومن بن کے آئیں گے. اس وقت تو سب کچھ نظر آ جائے گا. تو دین, ہمارا دین ہمیں جس طرح کا بہترین فیملی سسٹم, سوشل سسٹم, اکنامک سسٹم, پولیٹیکل سسٹم دین اسلام ہمیں دیتا ہے, اللہ کی قسم اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی, نہ کوئی پیش کر سکتا ہے. اس لیے کہ باقی نظام انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں, یہ نظام انسانوں کے رب کا بنایا ہوا ہے. انسانوں کا بنایا ہوا نظام اور انسانوں کے رب کا بنایا ہوا نظام کبھی برابر نہیں.